جس اعتبار سے اور عزت اور احترام سے ہم ججوں کو دیکھتے تھے وہ بدل گیا. آپ جج دیکھتے ہیں وہ بجائے سننے کے کاٹتا ہے، اس کو پنجابی میں وڑتا کہتے ہیں. ہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آپ بطور چیف جسٹس کیسا دیکھتے؟ ہی واز اے چیمبر پریکٹیشنر. میں ان کو پسند نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ عمران خان. میرے میں ان جیسا حوصلہ نہیں، میرے میں شاید اتنا پکا ایمان بھی نہیں جتنا ان میں ہے. ایک دن مجھے ایک دم ملے، کہتے ہیں مجھے 20 لوگ اگر مل جائیں کلین وی کین اسٹریٹن آؤٹ دس کنٹری. جب مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم اٹارنی جنرل بن جاؤ، میں نے کہا آپ بات سنتے نہیں. میں سن کیا میں نے کہا، میں نے کہا 50 لاکھ مکان بنائیں گے، پہلے 5000 بنائیں پھر بات کریں. 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. دینا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں خان صاحب سے، آپ پہ توشہ خانہ کا کیس ہے. میں امید نہیں کرتا. وہ بات مان کے اگلے دن مکر جاتے تھے. وہ جو ان کا لاسٹ ٹینیور تھا 3.5 سال کا یا 3.25 سال کا، ان کے خیال میں قوم نے انہیں معاف کر دیا ایز اے لرننگ ایکسپیرئنس. پینیما کیس میں آپ نے فیس لی تھی خان صاحب سے؟ نہ فیس نہ خرچہ. پہلے عثمان بن رہا تھا عمران خان کی حکومت میں. ناؤ اگر ابھی کی بات کریں تو مریم نواز صاحبہ، ہاؤ ڈو یو ریٹ اٹ؟ یار وہ بیٹیوں کی طرح ہے. میں بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. Who is نواز شریف؟ سر نواز شریف از اے پروڈکٹ. میں ان کو ذہنی طور پہ نالائق سمجھتا ہوں. اگر میرا خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتے، حالانکہ گنجا صرف وہ لیفٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کمرے. آپ ماتھے پہ ہاتھ نہ رکھیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے بال اگ گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی. ایک نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نعیم بخاری صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں. اس کے ساتھ نعیم بخاری صاحب جو ہیں آپ مختلف ٹیلی ویژن شوز پہ ان کو دیکھتے رہے ہیں. ون آف دا بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر آئی ہیو ایور ہرڈ. نعیم بخاری صاحب سے جو ڈسکشن ہوگی بڑی کیجول ڈسکشن ہوگی. پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے، ملک کے حالات پہ بھی بات کریں گے، جوڈیشل سائڈ پہ بھی بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آج کل جوڈیشل محاذ سرگرم ہے، ان ساری چیزوں پر ان کا نقطہ نظر جانیں گے. سب سے پہلے آغاز کچھ لائٹر نوٹ پہ کرتے ہیں. سر بڑے عرصے سے سپریم کورٹ میں آپ کو دیکھا نہیں ہے، کیوں نہیں کوئی کیس پکڑ رہے آپ؟ یار دیکھو کیس بٹیرا تو نہیں ہوتا نا جو سڑک پہ جاتے پکڑ لیں. تو ہمارا جو قانون ہے وی فالو دی برٹش سسٹم. آپ کام سولیسٹ نہیں کر سکتے. مثلاً وکیل بطور وکیل ایڈورٹیزمنٹ نہیں دے سکتا اخبار میں بازار سے باہر آیت آپ کو کہاں. وی کانٹ. دیٹس شیمپٹی. اٹس فوربڈن. امریکہ میں کنٹینجنسی فی ہے کہ آپ دے کالڈ ایمبولینس چیزرز. بندے نے سٹ لگی ہے اسپتال پہنچ جانا، میں وکیل ہوں، میں نوٹس دیں. میں اگر نوٹس پہ کام ہو گیا تو 15% میرے باقی تیرے. اگر مجھے مقدمہ کرنا پڑا تو 40% میرے باقی تیرے. اگر اپیل کرنی سو یو کین ڈو دیٹ. وی کانٹ ڈو دس ہیئر. وی کانٹ ڈو دس الیگل. سو دوسرا یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہونا، پھوپھی داد نہیں ہونا نا، میرا ہی خیال ہونا کہ کوئی کانفیڈنس جو مقدمے باز لوگ ہوتے تھے ان کا عدالتوں میں کم ہو گیا. وہ کیا عدالتوں کا قصور ہے، کیا وکیلوں کا قصور ہے، کہ موکلوں کا قصور ہے جو کیس کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. لیکن میں چونکہ پرانا وکیل ہوں، جب میں ہائی کورٹ کا وکیل بنا تو اس کے بعد سردار اقبال صاحب چیف جسٹس ہو گئے، جن کا مولوی مشتاق صاحب کے ساتھ اینٹ اور اینٹ کا ویر تھا. میں جانور کا نام لیتا کہ جانور نال جاتی ہوئی. لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اخبار میں کوئی لکھ رہا ہے، یہاں کوئی خط لکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کو. میں نے انہیں بینچ پہ اکٹھے بیٹھے دیکھے. رائٹ.
اب کوئی ایٹیچیوڈز بدل گئے. یعنی یہ کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان چٹھیاں لکھیں سپریم کورٹ کو، یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان یا صاحب چیف جسٹس کو چٹھی لکھے اور وہ اخبار میں بھی دے دے. انگلستان میں ججوں کے بارے میں، کوئنز بینچ کے ججوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہیں. دے لیڈ لونلی لائفز. امریکہ میں ملتے ہیں. Again, a Supreme Court justice went for shooting with the then Vice President of America, Dick Cheney. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا what is wrong? I can go with shooting with anybody. ہمارے ہاں جو وہ فاصلہ تھا اور جس اعتبار سے اور عزت اور احترام سے ہم ججوں کو دیکھتے تھے، وہ بدل گیا. Now the question is it after 26th amendment یا پہلے سے کافی چیزیں چل رہی تھیں؟ پہلے سے. میرا ذاتی خیال، ہمیں افتخار چودھری صاحب نے خراب کیا ججوں کو. میں ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں، آئی جی پولیس ہے پیچھے، ڈی آئی جی کھڑے ہیں، یہیں سے بھیجوں گا اڈیالہ جیل، یہیں سے بھیجوں گا. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس قلم ہے، آپ جو مرضی لکھ لیں. میں شفیع الرحمان صاحب جب وہ ریٹائر ہو گئے تو میں نے خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ان سے کہے گا. تو میں ایک اٹکوال کا کیس کر رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں، میں اسلام آباد آ کے آپ کو 2 ٹیپ جو بھی میں نے پیسے تھوڑی دینے، کمپنی نے دینے تھے. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، اول تو میں ان کے کمرے میں نہیں جاتا، میں اپنا کمرہ ان کو دے دیا، آپ بیٹھے تھے. F6 میں ہمارا دفتر تھا، F7. میں نے کہا جیسا آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا عدالت میں؟ کہتے آتا تھا. میں کہا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں اور زیادہ خاموش ہو جاتا تھا. یہ ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے. سو جب آپ شفیع الرحمان صاحب جیسے جج کے سامنے پیش، اور کئی تھے، اور ناصر الملک پشاور سے، ینگ مین، ویری نائس مین. تو پھر جب ایک آپ جج دیکھتے ہیں وہ بجائے سننے کے کاٹتا ہے، جس کو پنجابی میں وڑتا کہتے ہیں. وہ بھائی کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں نے ایک میرے بچپن کے دوست ہیں، ان کو جج بنتے، میں ان کے سامنے بہاولپور میں پیش ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کاٹتے ہیں. تو میں چیمبر میں چلا گیا، میں نام نہیں لیتا، ریٹائر ہو گیا. میں کہا قلم آیا کارکل؟ میں کہا منہ کیوں کھول دو، قلم ہے نا اس سے کرو. کئی جج صاحبان کرتے ہیں. آلرائٹ، آرڈر لیٹر. دیکھیں ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے تھے، ہائی کورٹ کا جج ہونا چاہیے تھے، پر وہ احمدی تھے. تو میں ان کے ساتھ، میں خالد سلطان صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا گجرانوالے میں ان کے. تو وہ سردیوں میں وہ یہاں کوٹ تھی، وہ باغ میں ہی لگا لیتے تھے، حکا بھی رکھتے تھے، چادر بھی پہنتے تھے. تو میں دیکھا وہ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے ڈسٹرکٹ سیشن. میں جو تب بھی بولنے کے آتے، میں کہا وائی یو سو کائنڈ ٹو لائر. کہتے ہیں وکیل کشکول لے کے آتا جج کے پاس، اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دینا چاہیے. مجھے نہیں پتا اس کو پوری فیس ملی ہوئی ہے کہ نہیں. تو میں اگر اس کو سختی سے اس کو، تو میں نے رسول یہ بنایا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کے اگلی ڈیٹ تک اسے ریلیف دے دی جائے تاکہ وہ باقی فیس حاصل کر سکے. سو اٹ آل ڈپینڈس. میں کئی ججوں کو دیکھتا ہوں، اور میں بلکہ کہہ بھی چکا ہوں ہائی کورٹ میں دیکھا، ہاں بابا یار 62 کا سال کا نہیں ہونا آپ نے،
آپ سپریم کورٹ 65 سال کا نہیں ہونا آپ نے, کرائم ول کم. کیوں ہے کہ ہمارے ہاں جو طاقت ہوتی ہے, میں نے شیئر کر لوں آپ سے, میرے خیال 3 چیزیں پہ قابو پانا ذرا مشکل ہے. ایک ہے جوانی پہ, جوش, جوانی کا جوش, ہر خاتون اچھی لگتی ہے, شکر ہے ہر لڑکا اچھا نہیں لگتا. دوسرا طاقت کو سنبھالنا. تیسرا دولت کو چڑھ جاتے, goes to your head. جو شخص ان چیزوں کو سنبھال لے اس کو صوفی سمجھے, صوفی سمجھے. او بھائی اگر آپ چلیں آپ فیڈرل سیکرٹری 60 تے ریٹائر ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, بالکل. تو پھر جا کے ساڑھے نال کریلے خرید رہے ہوں گا یا پنڈیاں خرید لیا ہے نا, تو کیوں آپ اپنے آپ, وائی ڈو یو تھنک یور سیلف بگر. جو آپ آفس ہولڈ کرے وہ امانت ہے, جس ہولڈ فار لٹل ٹائم. اور کیا ہے وہ دم دا کی بھروسہ, دم آوے آوے نہ آوے کل 1 منٹ لگتا مرنے. مائی فادر ایٹ دی ایج آف 83 died in 3 seconds. He was sitting, put his head down and died. It took my mother 10 more years to die. Right? نا بیٹا یہ بھی یاد رکھنا, محبت اپنی جگہ, لیکن بیماروں کا خیال رکھ رکھ کے بندہ خود تنگ پڑ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل تنگ پڑ گیا. ایک دن ہماری اماں کومے میں تھی اور ہم یہاں کا جو اسپتال ہے وہاں تھے, تو ہم دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی تھی, تو میں کہا اماں جی یہاں ٹھیک ہو جاؤ یہاں فوت ہو جاؤ. تو دل کہتے ہیں آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ میں کہا نو آئی مین اٹ, either get better or pop off, because کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ انہیں ناٹھ جانا. وہ غالب کا شعر ہے نا کہ موت کی راہ نہ دیکھو کہ بن آئے نہ رہے. انہیں بھی آنا ہی آنا, تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے. تو خود آویں تے آویں تو نہ آویں تو کسی عمر تن بلا. تو موت کی راہ تو دیکھنی چاہیے ود اے اسمائل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی جو جیل میں ڈٹے بٹے, نہیں میں نے نہیں اس طرح نکلنا, ڈیل نہیں کرنی, الٹیمیٹلی ان کو باہر آنے کے لیے جو ہمارے ملک کی ہسٹری بتاتی ہے وہ ڈیل کرنی پڑے گی تبھی باہر آئیں گے, ادروائز کوئی ایسا طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں اور کوئی ان کو ڈیل بھی نہ کرنی پڑے, اپنے موقف پہ بھی ڈٹے رہیں, عوام کے سامنے وہ امیج برقرار رہے؟ دیکھو بیٹا, آئی ایم ناٹ میں عمران خان نہیں ہوں, میرے میں ان جیسا حوصلہ بھی نہیں ہے, میرے میں شاید اتنا پکا ایمان بھی نہیں ہے جتنا ان میں ہے. سپوزنگ وہ نہیں ڈیل کرتے, what will happen? He'll die in jail. But he is an idea. وہ ایک خیال ہے اس کے. اگر یہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے, جنہیں میری زندگی بھی ان کو لگ جائے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پارٹیوں میں ایک دوسرے کے نوچ رہے ہوتے ہیں بال. He has not created a successor. Not created a successor. میں ان کا مشیر ہوتا, میں کبھی وہ جو چیف منسٹر نے پنجاب کا بنایا تھا, بزدار, کیا نام تھا؟ عثمان بزدار. ہاں, یہ ملتان والے کو بنایا. ساری پاورز اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے نا. سو خان صاحب کا اگر کوئی ان پہ شکوہ, ایک دن مجھے ایک دم ملے, کہتے مجھے 20 لوگ اگر مل جائیں کلین, وی کین اسٹریٹن آؤٹ دس کنٹری. میری نظر میں یہ اوور اسٹیٹمنٹ تھی. وہ ایسے 27 کروڑ بندے ہیں, یہ ہر خدا آر وی سنگاپور کہ لی کوان یہ کر لے گا اتنا زیادہ ناٹ, وی ٹو مینی. آپ جو پنجابی ہم بولتے ہیں, جو آپ راوی دریا کے آگے چلنا شروع ہو جائے
its accent starts changes. آج تک سیالکوٹ میں جب گیا کبھی ادھر تو ادھر نہیں میں نے سنا, ایتل تے اوتل. Exactly. Am I right? Dialect different ہے. So we keep on changing. So, but if he is having the honesty, what do you think? What can be the future of Pakistan? Okay. دیکھو بیٹا, کسی کے پاس کرسٹل بال نہیں ہے کہ وہ ایسے کر کے ایبرا کرے کہ جی کل کی ہونا. Nobody knows. انسان کا, بنی نو انسان کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی تاریخ سے بھی نہیں سیکھا. Exactly. We do not learn from our own. میں نے شاید ایک پروگرام میں, کتنے لوگ ہیں جو ایوب خان صاحب کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے؟ How many? کتنے لوگ ہیں جو ضیاء الحق کی قبر پہ جا کرتے؟ آپ یاد ہے یہ جہاں جاتے ہیں اس کا نام جبڑا چوک پڑا ہوا تھا, چلو بھائی جبڑا چوک. جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا. وہ نہیں رہنا بھائی, نہیں رہنا. Now in the West, Trump is the only American president I know جس نے جب پچھلی الیکشن ہارا تو اس نے تائید کی کہ یہ الیکشن فراڈ ہوئی ہے, ووٹنگ مشینیں خراب ہیں, یہ وہ. کیپٹل ہل پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے, یہ شاید امریکنوں نے جو ویٹنام میں ظلم کیا ہے یہ ان کو سزا مل رہی ہے کہ وہ ان کا حکمران ہے. بیکاز آج میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے $10 بلین کا نیو یارک ٹائمز کو بھی سو کیا کہ میرے خلاف یہ بےعزتی کی باتیں کرتی رہی. بٹ ہی از ناٹ نارمل. لیٹس فیس اٹ. یعنی کہ یہ کہ صدر ہو امریکہ کا اور وہ کرپٹو بھی چلا رہا ہو, وہ کسینو بھی چلا رہا ہو, منرلز پہ بھی نظر رکھے بھی ہے, اور وہ گولف کورسز بھی بنا رہا ہو. مے بی دی امیریکنز, وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑوں کے گناہ بچوں پہ آتے ہیں, مے بی ان کو سلیوری راس نہیں آئی. بیکاز قدرت کا جو ٹائم وہ گھڑی نہیں پہنی ہے قدرت, اٹ ٹیکس اٹس ٹائم. ٹھیک ہے, اس وقت سب سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ جاپانی ہیں, 88 فار مین اینڈ 89 فار ویمن, اور ان میں سے کچھ مر بھی جاتے ہیں. بنی نوع انسان کو جب سے تاریخ اینڈ پرہیپس ایون بیفور ہسٹری واز ریٹن, رائٹنگ نہیں آئی تھی ابھی, پہلے تو گول نہیں آئے, اشاروں سے گفتگو ہوتی تھی. 2 تکلیفیں ہمیں, ایک ہے مرنے کی تکلیف, وی وانٹ امورٹیلٹی. تو ہم سیکھتے نہیں, وی میک دی سیم مسٹیکس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اگر میرا خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتے, حالانکہ گنجا صرف وہ لیفٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کمرے میں, آپ ماتھے پہ ہاتھ نہ رکھیں, میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے بال اگائیں. ویسے ایک نسخہ ہے, میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا. بال عمران خان صاحب کی کون سی کوالٹی ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا؟ پلس اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ وہ آخری حالات جب عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا, آپ ان میٹنگز میں شامل تھے. ایک میٹنگ اس میں کیا کچھ چل رہا تھا اس ٹائم, عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا تھا؟ Alright. پہلے کوالٹیز پہ بات کر لیتے ہیں پھر. ایک تو نہ ڈر ہے. I do not think he understands the concept of fear. He is inspired from within. He thinks he has come in this world to do something. Right. And contrary to public perception, وہ سنتے بھی ہیں. لیکن اگر ہر شخص ان کے ارد گرد چاپلوسی کرنے کے لیے بیٹھا ہو تو ہی ول ناٹ گیٹ گڈ ایڈوائس.
جب مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم اٹارنی جنرل بن جاؤ, ایڈوائزر بن جاؤ, یا ایڈوائزر لا بن جاؤ, میں نے کہا آپ بات سنتے نہیں ہیں. نہیں میں سنتا. کیا میں نے کر دی؟ میں نے کہا 50 لاکھ مکان بنائیں گے, پہلے 5,000 بنائیں, پھر بات کریں. 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, پہلے دینا پھر بات کریں. نو نہیں, دیٹس واٹ آئی وانٹ somebody to say this in front of. میں کیا ہم اکیلے بیٹھے ہوں, جب 22 بیٹھے ہوئے تو آپ برداشت نہیں کریں گے, آپ برداشت نہیں کریں. Now I also think money does not attract. I also think. میں E7 میں رہتا تھا, تو یہ 7 والے گھر میں ان کی بی بی جمامہ سے اس وقت شادی ہوئی تھی. I am talking about way back. I am talking about 81, 82. تو یہ جنگل میں بھاگتے تھے, میں واک کرتا تھا, کبھی کبھی ہم واپسی پہ, تو انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا. رائٹ, تو میں اپنے گھر سے گیا, میزا آیا, دال آئی اور چپاتیاں آئیں. اب دال دیکھ رہا ہوں, یہ باہر گئے, باہر گوشت کھانا, گوشت کو. اچھا, سو ہی از اے کیئرفل مین کیئرفل ود منی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور خان صاحب سے معذرت کے ساتھ, آپ پہ توشہ خانہ کا کیس ہو, یہ میں امید نہیں کرتا تھا. پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نہ دیں بیوی کو, نہیں آپ کا نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے, اسٹیٹ کا ہے. ادر دین دیٹ, نہ اب مجھے ایک اور شخص نے جو بہت اہم عہدے پہ فائز رہے ہیں, ایکسٹینشن بھی لی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ بات مان کے اگلے دن مکر جاتے تھے. کیا ان کا اشارہ ان کی اہلیہ کی طرف تھا یہ مجھے نہیں پتا, یا وہ خود سوچ کے میں کہا جی بندہ مکر سکتا, I can say something and say no. He would think, say yes and then say no. لیکن میں ہمارا ایک بیسٹر نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے, اس کا نام میں بھول جاتا ہوں, نام مجھے یاد نہیں رہتا. وہ جو ان کا لاسٹ ٹینیور تھا 3.5 سال کا یا 3.25 سال کا, ان کے خیال میں قوم نے انہیں معاف کر دیا ایز اے لرننگ ایکسپیرئنس, جبکہ ایسا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو. وہ ایک شخص میں اس کا آیا ادھر اور کہتا ہے کہ وہ آپ عمران خان صاحب سے ملیں. میں کیا وہ حکم دیں, میں حاضر ہوں. میں حاضر ہو جاؤں. وہ آپ ملیں, وہ آپ کو ایکٹنگ چیئرمین بنا دیں گے. میں کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا, آپ کے پیچھے 22 کروڑ ہو گئے. میں کہ میرے پیچھے میں کیا کر رہا ہوں, میں اچار پانا لوگوں نا. I said I'm not interested in politics. I'm not. I accepted the chairmanship of the board of directors PTV کی because of Ahmed Faraz. Your son was there. اور میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. تو میں نے جب پہلی بورڈ کی میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا کانٹریکٹ امپلائیز کتنے ہیں, بڑے زیادہ والا. میں کہا یہ کتنے لیتا ہے پیسے, کہتا ہے 16 لاکھ روپے. میں یہ کتنے لے گا, 12 لاکھ روپے. یہ کتنے لیتا ہے, 8 بندے ہیں. آئی کیلکولیٹڈ 76 لاکھ روپے لے رہے ہیں. میں بورڈ سے کہا جی بتائیے آپ. ایک فائنینس کا بندہ آیا تھا, اس نے کہا جی 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ. میں نے کہا نہیں 3.5 لاکھ. No contract employee on more than 3,50,000. بعد میں جب وہ میرے خلاف ہی ہو گئے
شبلی فراز بھی. اسے یہ لینے سے یاد آیا آپ نے یہ جو بتا رہے ہیں کہ پینیما کیس میں آپ نے فیس لی تھی خان صاحب سے؟ نہ فیس نہ خرچہ, خود سے اپنے اون پہ. تو کیا ریزنز تھیں اس کی؟ یار وہ دیکھیں کیس حامد خان صاحب نے کرنا تھا, وہ ملک سے باہر سے آئے تھے, اور وہ جو نوٹس بنائے ہوئے تھے ہم نے, کیونکہ مجھے نوٹس بنانے کی عادت ہے کہ آئی کال اٹ دی ایڈیٹ شیٹ. تو ہی مفڈ اپ دی فرسٹ ڈے, مفڈ اٹ اپ. یو کم امریکہ سے آئے تو ایک شور مچ گیا. تو مجھے بتایا گیا کہ بابر اوان صاحب بڑے کین ہیں کرنے کے لیے. میں کہا الحمدللہ کر لوں, الحمدللہ کر لوں, نوٹس نہیں دوں گا, نوٹس اپنے بنائے. تو پھر خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم کرو. میں نے کہا میں کر لیتا ہوں. یہ نہ زیادہ امپورٹنٹ بات جو جب ان کے خلاف کیس ہوا تھا, جو میرے خیال ہے حنیف عباسی نے کیا تھا, وہ جس نے بڑا امیر آدمی ہے, جو پی ٹی آئی کا بھی ہوتا تھا, جو بھی اس کا نام ہے, آ جاتے ادھر ہی رہتا ہے F6 میں کہیں. کیا نام؟ جہانگیر ترین. ہاں, عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, ہیو یو ریڈ دی ادر کیس؟ میں نے کہا میں نے لکھا نہیں ہے, وہ ایک اور وکیل ہیں, آئی ایم ریڈنگ اٹ. ہمارے گیپس ہیں. آپ نے کیا کہ آپ کا فلیٹ نہیں بکا, اور آپ نے پیسے اپنی بیوی سے بورو کیا, اور وہ پیسے آپ نے واپس بھیج دیے. آپ کیونکہ ریکارڈ رکھنے کے شوقین نہیں ہیں, وہ ہے نہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. تو راشد خان جو ان کے قریب ہوتا ہے, نیا ٹیل کا شاید وہی چیف ایگزیکٹو, اس نے کہا جی میں بات کر. اس خاتون نے, وہ بینک بدل کے ختم ہو چکا تھا, کوئی اور بینک ہے, شی ٹک آؤٹ دی ریکارڈ فرام دیئر, دی ٹرانسفر آف منی ٹو خان صاحب اینڈ دی ریٹرن آف منی ٹو ہر. اسی میٹنگ میں جہاں یہ میں نے کہا تھا کہ وہ جہاں کہتے ہیں ترین خان, مجھے کہتے ہیں جہاں خان ترین, میرا کیس پڑھا, میں گلانس تھرو, کیا کہتے ہیں, وٹ از یور اوپینین؟ میں کہا یو ول بی ڈسکوالیفائڈ. تو باہر نکلے تو خفے ہیں, یو شوڈ ناٹ ہیو سیڈ دیٹ ان فرنٹ آف دی چیئرمین. آئی سیڈ یو شوڈ ناٹ ہیو آسکڈ می, I wanted to be your friend. میں کہ do you become friends by meeting in a drawing room? Friendship is a difficult term. I don't consider Imran Khan my friend. I'm an admirer. I don't think I can claim to be his friend. تو وہ پیسے کیوں لینے یار, پیسے اور دے دیں گے. I don't know. Coming back to Punjab government, you were saying کہ پہلے عثمان بزدار تھا عمران خان کی حکومت میں, now اگر ابھی کی بات کریں تو مریم نواز صاحبہ, how do you rate it? یار وہ بیٹیوں کی طرح ہے, میں بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اگر ان کے والد صاحب کے بارے میں بات کریں یا ان کے چچا کے بارے میں بات کریں تو میں کرنا چاہتا ہوں. I do not talk about ladies. Okay. I do not talk about Then ladies. let's exactly. ہم بات کر رہے تھے مسلم امپائرس کی, جس میں مغل امپائرس کی, جس میں آپ نے کہا کہ بڑا انٹرسٹنگ اس نے جملہ لکھا کہ ہاؤ لانگ اٹ لاسٹ, مطلب. تو اب سین یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اگر حکومت کی بات کریں تو بھی سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک کیسے چلتی رہی. دیکھیے, یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہو از نواز شریف, who picked him up? He was Minister of Finance in Punjab جب جیلانی صاحب گورنر تھے. تو جب یہ چیف منسٹر بننے لگے تو مجھے ایک ایم پی اے ملا, انہیں کہا جی کہ گورنر صاحب نے بلایا ہے, اور نے بلایا کہ ہمارا چیف منسٹر وہ ہونا چاہیے جس کا رنگ گورا ہو, بال کم ہو اور صحت مند ہو. تو کہا جی اسی نواز شریف نے ووٹ پاؤں گے.
So नवाज शरीफ is a product. जब वो दूसरी दफा वज़ीर आज़म बना तो उनको एहसास हुआ कि वो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने एक बड़ी सख्त तकरीर की, वो टीवी पे भी है अभी, कि पाकिस्तान में दो वज़ीर आज़म नहीं हो सकते. Then they think he actually wants to be a prime minister. Now he's gone old. मुझे उनके खिलाफ, पैसे उनके पास हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, 2 साल शायद छोटे हैं, पैसे therefore, और उनको सिस्टम भी आता है, the process of electioneering. लेकिन मैं उनको ज़हनी तौर पे नालायक समझता हूँ. यानी वो जब हमने कारगिल किया था और इनको भेजा गया था गुफ्तगू करने के लिए अमेरिका, तो चिट से पढ़ते थे, यानी ये भी आई वांट टू इनवाइट यू टू पार्क, ये भी नहीं कह सकते आप. सो इंटेलेक्चुअली ही नेवर रेड. मैंने एक दफा कहा था मुझे एक किताब बता दें जो एंड टू एंड पढ़ी, एक बता दें. शहबाज शरीफ साहब पे बात हो रही थी. डू यू थिंक सो शहबाज शरीफ साहब वुड बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि 5 साल का टेन्योर अपना पूरा कर लेंगे? इट इज पॉसिबल, he may do so. It is also possible that something foolish may happen. ठीक है. Now ये ठीक है कि मोदी साहब चीन गए हैं. हमें ये भी पता है कि इंडिया को फेंट पड़ी इन दी साइनोस इंडियन वॉर 62 में, और शायद जवाहरलाल नेहरू उस गम से ही मर गया. हमें ये भी पता है कि 2 साल पहले झड़प हुई विदाउट गन और मारे गए इंडियन. चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड. इट वुड लाइक इंडिया टू बी इट्स मार्केट, राइट. अब वो जो ख्याल था कि चाइना की जगह इंडिया मार्केट होगी और वहाँ इन्वेस्ट भी किया, वो आखिरी 3 दिन के बाद, जंग के बाद, वो कोई डाउटफुल हो गया. हमें सिर्फ ये है जो मुझे खफगी होती है कि हम बड़ी जल्दी खुशियां मनाना शुरू कर देते. जब अटक कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हो रहा था जिसमें SM रफर साहब का मैं लेतड़ा था किताबें उठाना, वो ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब या मेजर जनरल थे उस वक्त, वो प्रिजाइड कर रहे थे. तो उस पर कई सितारा जुर्रत भी थे, नादिर परवेज़ भी था, 2 दफ़ा सितारा जुर्रत मिला हुआ, एस्केप भी करके आया इंडिया, और भी थे. तो किसी ने, वकील ने कोई बड़ी लच्छेदार तकरीर की कि these are the people who have won the 65 war. तो ज़ियाउल हक साहब ने, I was there in the courtroom, sitting behind Zafar साहब, उन्होंने कहा we say that we have won the 1965 war. We only contained a bigger enemy. एक बड़े दुश्मन को हमने कंटेन किया. We lost territory in Kashmir. We gained a lot of territory in Sindh. But that was done. अच्छा, ये बात तो हमने कर ली, लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मुझे बात भूलती नहीं है. I keep on remembering this. So, war is a terrible thing. But history, चाहे वो हिटाइट्स हों, कैनाइट्स हों, प्री हिस्ट्री में भी ये वो कहा जाता है कि त्वाइफों का सबसे पुराना प्रोफेशन है. नो, वॉरफेयर इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन. इट केम लेटर, और टैक्सेशन फिर बाद में आया. वॉरफेयर, किल, ईट, सबसे पुराना. देखिए वो जो आई थी ना बियॉन्ड वर्च्यू किताब मैकिंटायर की, उसने कहा था कि इन द हंटिंग स्टेज देयर वर ओनली 3 वर्च्यूज, खूबियां, स्ट्रेंथ, क्रूअल्टी एंड कनिंगनेस. चौथी की जरूरत ही नहीं थी. दैट इज व्हाट यू नीडेड.
Sir, جی moving forward, we have اچھا بیکورڈ جا رہے ہیں ریورس لایا ایسے we have less time, تو ہم چاہ ساری چیزیں ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آپ بطور چیف جسٹس کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ان کو اول تو وہ ڈائریکٹلی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے بنائے گئے تھے. ہی واز اے چیمبر پریکٹیشنر, جسے ولایت میں سولیسیٹر کہتے ہیں, چیمبر ورک کرتا. پہلے اس کو جج بننا چاہیے تھا, پھر چیف جسٹس بننا چاہیے. میں ان کو پسند نہیں کرتا تھا پرسنلی, جیسے میں افتخار چودھری صاحب کو نہیں کرتا تھا, وی کین ہیو لائکس, جیسے میں شفیع الرحمان کو, ناصر الملک کو بات ہے, کئی جج ہیں جن کو پسند کرتا. ہی واز, میری نظر میں ہی واز ایبسلیوٹلی بوگس, ایبسلیوٹلی بوگس. کوئی کام نہیں تھا ان کا کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جاتا, کوئی کام نہیں تھا. ایک اور چیف جسٹس بنے تھے 20 دن کے لیے, وہ شاید ان کو یاد نہ ہو, مجھے ہی ظاہر. وہ ایک دن وہ بھی وڑتے تھے. انہوں نے کوئی بات کی, پتہ نہیں میں نام نہیں, میں تو میں گھڑی دیکھنے لگ پڑا. تو انہوں نے کہا کہ کاؤنسل دیر از اے واچ دیر آل. میں کہا میں تو دن گن رہا ہوں. سو میں چونکہ جج صاحبان مہربانی کرتے ہیں, وہ مجھے سہ لیتے ہیں, ان کو پتہ مجھے مذاق کیا. کرنٹلی اگر دیکھا جائے ہو از یور فیوریٹ فین؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کر لیں اور سپریم کورٹ بھی کر لیں اس وقت. منیب اقبال صاحب, جسٹس منیب اقبال, منیب اختر صاحب, جسٹس منیب اختر ان کا نام نا, منیب اختر, اور منصور علی شاہ صاحب. اور مجھے وہ خاتون جو لاہور سے آئی ہیں, میں نام بھول جاتا ہوں, عائشہ, جسٹس عائشہ. آئی لائک ہر. باقیوں کو مجھے یایا افریدی بھی, میں ان کے والد کو بھی جانتا تھا بڑی اچھی طرح, وہ کمشنر لاہور بھی رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک ہی از اے ویری نائس مین. اور میں حیران ہوں کہ یہ ایک لا فرم تھی جس میں منصور صاحب بھی تھے, یہ بھی تھے, اور ایک تیسرے جج صاحب جو سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی تھے. مجھے شکوہ یہ ہے کہ یہ جو خط لکھتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ اخبار میں نہ چھاپتے, وہ نہ چھاپتے, کیونکہ ہم جاتے ہیں آپ کے پاس اور برباد ہو یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. یہ کہ انہوں نے 26ویں ترمیم جو ہے اس میں ایگزیکٹو نے ٹیک اوور کر لیا کس کو جج بننا ہے, کس کو نہیں بننا, اور آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا. بھائی کو جو کیس سپریم کورٹ جاتا ہے وہ آئین کے تحت ہی جاتا ہے نا, ایوری بڈی از ڈیلنگ ود دی آئین. ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے کورٹ, یہ ہم نے کوئی اسپلنٹر اپ کر دیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو آسرا اللہ کا ہوتا ہے, اور اللہ اپنے وقت پہ ٹیکس اٹس اون ٹائم. تو باقی آسرا ان کو عدلیہ پہ ہوتا ہے نا. اگر آپ کا اعتماد اور اعتبار اس سے اٹھ جائے تو واٹ ول یو ڈو, کیا کریں گے ہم؟ سسٹم کولیپس. مجھے نہیں, آئی نو کہتے ہیں جج زیادہ نکابے, میں دیکھتا ہوں, میں سول ججز کے سامنے بھی جب بھی پیش ہوتا ہوں 60 کیس لگے ہوئے, ناٹ انف. حالانکہ ان کی تنخواہیں بڑھی ہوئی ہیں. اب دیکھیں ایوریج اب 2.25 لاکھ روپیہ ایک سول جج لیتا ہے, گاڑی بھی ملتی ہے اس کو. یار ابھی پی ٹی وی نے ایک بندہ رکھا ہے 37 لاکھ روپے مہینے کا, اور بھائی پی ٹی وی مقروض ہے. اگر کسی ریٹائرڈ جج کو آفر کرے تو وہ بھی لے لے گا. سر ہماری پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہیں. وہ میں آپ کو میں آئی ہیو ٹو شیئر ود یو فیض صاحب کریں. کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دن ڈھلے شہر سے نکل کر کدھر کو جانے کا رخ کیا تھا. نہ کوئی جادہ نہ کوئی منزل,
کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے. یہ وقت زنجیر روز و شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے. یہ ماتم میں وقت کی گھڑی ہے. اگر میرا بس چلتا اور الحمدللہ نہیں چل رہا میں 50 سال کی پیس ٹریٹی کرتا انڈیا کے ساتھ. اگر مکاؤ 400 سال انتظار کر سکتا ہے اور ہانگ کانگ 100 سال انتظار کر سکتا ہے تو وائی کانٹ وی؟ لیٹس ٹریڈ. اور یہ شروع کیا ٹریڈ بٹوین آزاد کشمیر اینڈ آکوپائڈ کشمیر. لیکن بیٹا ہم نے جب یہ جو دہشت گرد ہیں یہ انفارچونیٹلی ہم نے بھی پالے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. جو پہلے ہم آکوپائڈ کشمیر میں بھیجتے تھے, پھر جب روس آ گیا اور وہ ادھر آ گئے تو کولڈ وار میں اب کیا کریں. وہ آپ کو پتا ہے جب پہلی دفعہ طالبان آئے تھے انہوں نے کہا تھا نان مسلم ساتھ وہ رومال لگا کے بیٹھیں گے کہ ہم نان مسلم ہیں, رائٹ. اچھا 35 لاکھ 30 سے 35 لاکھ افغان ادھر آ گئے. جنرل ضیاء الحق نے TRP ٹیمپرری روٹ پرمٹ ان کو دے دیا, ساری ٹرانسپورٹیشن انہوں نے لے لی. سو ایون اف یو گو ٹو کراچی ٹوڈے you will see all of Karachi is ringed by transporters, Pathans, Afghans and Balochis, right? So what is going to be the future of Pakistan? میں نے ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو کراچی میں انٹرویو کر رہا تھا اپنے انداز کریلا ہے ہمارا, وہی انداز وہی ہے جو میں کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا یہ نیوکلیئر ہتھیار چلانے کے لیے تو کہتے ہیں دکھانے کے لیے. ہمیں کچھ کریں ہم چلائیں گے, رائٹ. میں نے اس سے پہلے یہی سوال مجید نظامی صاحب سے پوچھا تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو میں بزرگ ہوں, مجھے نیوکلیئر بم کے ساتھ باندھیں اور مجھے دلی میں پھینک دیں. میں نے کہا لیکن برسات میں ساری ہوائیں ادھر سے ادھر آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, لاہور تباہ ہو جائے. اتنا سا جو پاکستان بچے گا وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ ہے. سو وی آر آلسو ڈیوائڈیڈ بٹوین ڈوز اینڈ ہاکس. کچھ فاختہ ہیں کچھ عقاب ہیں. لمحے آباد وہ لوگ لمحے آباد ہے بھائی, دے ٹو بگ. لیکن ول ڈورینٹ کی جو لیسنس فرام ہسٹری پتلی کتاب ہے اور بھی اس کی بہت کتابیں ہیں, وہ کہتا ہے کہ جس ملک نے اپنا پاؤڈر گیلا کیا, فرسکی پاؤڈر نہیں, گنز والا گن پاؤڈر گیلا کیا, وہ مارا گیا. You have to keep your powder dry. جو مجھے غازہ سے so it means کہ you are saying کہ ہمیں سارا ہمارا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے اس پیس ڈیل پہ جو ہماری بھارت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور رائٹ ناؤ تو ابھی ہمیں ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے. You have to look for peace. دیکھیں انگلستان اور فرانس نے 100 years وار بھی لڑی ہے, 30 سال وار بھی لڑی ہے. جرمنی سے 2 دفعہ پورے یورپ میں یہاں لڑی. آج کل جرمنی از دی پاور ہاؤس آف یورپ. سو واٹ از دی اینمی ٹو یسٹرڈے از اے فرینڈ ٹوڈے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو ہے انٹرسٹ. کیوں ہے کہ میں جب آج کل تو سکھ حضرات آنے بند ہوئے ہیں, جب سکھ آتے ہیں یہاں تو وہ چیزیں خریدتے ہیں یہاں سے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم جب جاتے ہیں انڈیا میں تو بلاک پرنٹ لیتے ہیں. ان کے پاس 1 ارب اور 40 کروڑ لوگ ہیں, ہم 27 کروڑ ہیں. اٹس اے بگ مارکیٹ, ہیوج ڈفرینس. اور ٹریڈ میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے بہت ہوگا. سر یہاں پہ میں ایک بات کر لوں پھر میں آپ کی بات سنوں. مجھے جو اب پتہ لگا ہے وہ 3 دن کی جنگ سے
اور غازہ کی جنگ سے، اینڈ ایون ود دی رشین یوکرینین وار، دا کی از دی ایئر فورس، نو لانگر دی لینڈ فورسز. ٹھیک ہے نا. لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس لیٹ سے 4 لاکھ فوج، چینج ہو گیا ڈائنامکس، وار ڈائنامکس. اچھا ان کے پاس لیٹ سے 11 لاکھ فوج. وہی 11 لاکھ نے آئی تو نہیں آئی، انہیں کے رستے تو یہاں ہے نا. ایگزیکٹلی. They need a route، چاہے وہ ٹینک ہو یا کچھ. The aircraft does not need a route. اس نے تو اوپر سے آنا ہے. So maybe the future یہ کہ انسان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کا زحمت نہیں کرنے پڑے گی، اسی آپ ہی کر لیں. سر کیا وجوہات ہیں کہ آج کل ججز جو ہیں، مطلب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں رہا، وہ اتنے ایگریسو موڈ میں آتے ہیں، اور پھر خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ آرگیو یا پھر کوئی بھی وکیل آرگیو کر رہا ہوتا ہے تو ایک جج وکیل کو وہ پنگ پونگ بال بنا کے دوسرے جج پہ پوائنٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا جواب آتا ہے وکیل کی طرف. پہلے اس طرح کے سے بینچز میں نہیں ہوتا تھا. نہیں ہوتا. نہیں کچھ ججز تھے مثلاً، یا نام نہیں لینا چاہیے، وہ بزرگ ہیں، اب میرے سے بڑا ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ تھے. بعد ڈاکٹر جیکل سے عدالت میں مسٹر ہائیڈ بن جاتے تھے. آئی ڈونٹ نو، میرا ذاتی ایک زمانے میں خیال تھا کہ جج کے کوئی چوبدار ہوتا ہے نا جو ڈنڈا لے کے جاتا ہے جس کے اوپر سلور کا لگا ہوتا ہے، اس کو جج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ. Because you are paid to listen. دیکھیے منظور قادر جو سب سے بڑے، میں نے دیکھا منظور قادر صاحب کو بحث کرتے ہوئے، ایک سائڈ پہ ایک طرف سے ظفر صاحب تھے، ایک ہی بندے کے ایک گروہ کی طرف سے کنٹیمپٹ کیس میں، جو غلام صفدر شاہ صاحب نے کنٹیمپٹ دی تھی چیف سیکرٹری کو اور ایک وائی ایل کو جس نے فرنٹیئر پوسٹ میں لکھتا تھا. تو میں نے ظفر صاحب کو میری نظر میں مرسیڈیز بینز تھے 500، لیکن منظور قادر صاحب رولز رائس تھے. اتنا فرق تھا. تو بہت بڑے وکیل گزرے اور دھیمے. اب تو یہ بھی وکلا کا خیال ہے کہ ہم شور میں سے آ کے ریلیف لے سکتے ہیں. وہ خیال ہے جج دبک جائے گا. بھائی اس کے پاس قلم ہے. Why did you do that? So وہ کئی دفعہ میں ہائی کورٹ میں یا دیکھا ہوں کہ وکیل صاحب باہر موکل کے ساتھ اونچی اونچی بول رہے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹا کہ کچھ آواز رکھ لو اندر کے لیے بھی. ساری گفتگو یہاں کر رہے ہیں. سو ہمارا بھی قصور ہے. مجھے نہیں یاد میں نے ظفر صاحب کو کبھی اونچے بولتا دیکھا، پوچھے نیور. بلکہ میں نے ایک کیس آزاد کشمیر میں، کیونکہ سردار صاحب جب ریٹائر ہو گئے، استعفیٰ دے دیا انہوں نے، تو وہ پھر پریکٹس نہیں کر سکتے تھے وہاں آزاد. تو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ظفر صاحب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے بحث کر لی تو ظفر صاحب نہیں بولے، آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بحث کرتے رہے. اور میرا امپریشن یہ تھا کہ سردار اقبال صاحب اس طرح بحث کر رہے ہیں کہ وہ جج صاحبان اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں لا کالج. تو جب ظفر صاحب اٹھے تو شروع کی تو انہوں نے انٹرپٹ کیا. ظفر صاحب چپ کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے واپس کہ سردار صاحب بول رہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے انٹرپٹ کیا، ظفر صاحب پھر بیٹھ گئے. اب یہ جو مسئلہ میں بتاؤں، ایک دن میں کوٹر نمبر 1 میں گیا، پیکٹ تھا، افتخار چودھری صاحب، تو خالد انور آئے جن کے داماد منیب اقبال ہیں جو جج ہیں. جی. تو میں دیکھا کہ نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا ٹو گیو اے سیٹ. آئی گاٹ اپ، میں کہ سر آپ یہاں بیٹھے. سو یہ جو رکھ رکھاؤ تھا، یہ جو آپ کو احترام تھا، وہ شاید غائب ہوتا جا رہا ہے. اینڈ واٹ آر دا ریزنز اس کے غائب ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اوکے، there are many reasons for it. Many reasons. From induction process to... نہیں، from the partition.
جسے ہم فریڈم موومنٹ کہتے ہیں، وہ تو میز پہ ملا ہمیں، پیس آف پیپر، وی گاٹ اٹ. اب دیکھو بیٹا، جو 1946 میں اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی، وہ فیڈرل لیجسلیچر کہہ رہا تھا، اس نے آئین بھی بنانا تھا اور قانون سازی بھی کرنی. ہندوستان نے تو بنا لیا، ہماری اسمبلی نے کہا سب کچھ کرنا، آئین نہیں بنانا، کیونکہ انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں ایک شک یہ تھی کہ جب یہ اسمبلی آئین بنا لے گی، یہ ڈیزالو ہو جائے گی. انہیں یہ سب کچھ کر لو، آئین نہیں بنانا. سو ماں سوائے کہ 1951 میں قرارداد مقاصد، جسے ہم آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں، جو پھر ضیاء الحق صاحب نے آئین کا حصہ بنا دیا، جس پہ بعد میں ایک اور ججمنٹ میں سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ اس کی کوئی برتری نہیں ہے باقی، پر ویل ریڈ اٹ along with the other constitution. میرے خیال میں جب ہمیں آزادی ملی اور وہاں سے مہاجرین بہت آئے، ایک مسٹیک جو قوم سے ہوا اور حکومت وقت سے ہوا، وہ تھی لینڈ سیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن. آپ جو چھوڑ کے آئے ہیں، ہم آپ کو یہاں کیا دیں گے ہم آپ کو یہاں پہ. ابھی تک وہ مقدمے بازی چل رہی ہے. That was a big issue at that time. اور وہ ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ بے شمار لوگ ویسٹ پاکستان، پنجاب سے گئے وہاں بھی تو پٹواری ہیں نا، وہاں سے کاغذ بنوائے کہ ہم وہاں زمین چھوڑ کے آئے ہیں اور یہاں زمینیں لے لی. سو مے بی وی اسٹارٹیڈ آن دا رانگ فٹ. دوسری بات، 47 میں 48 کو جنگ شروع ہوئی فار کشمیر، رائٹ. مجھے کسی نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں پوچھا، کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں؟ میں کہا انسان تھے، غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے آدمی سے بھی ہوتی. میں کہا مجھے بتائیں. میں کہا he was not a good husband. He married a Parsi young woman, but she went crazy. مسٹیسزم میں پڑ گئی وہ. اسٹینلی والپرٹ لکھتا ہے اپنی کتاب میں جناح آف پاکستان کہ کبھی کبھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بامبے میں ایک الماری کھول کے اس میں اپنی بیوی کے کپڑے دیکھا کرتے تھے. مجھے نہیں پتہ، آئی واز ناٹ. مجھے کہتے ہیں اور کون سی غلطی؟ میں بتاتا ہوں. جواہر لال نہرو asked him to give up the claim on Indian-held Hyderabad and Junagadh. He will give Pakistan Kashmir. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ منسوب میں تو نہیں کہ these are ripe plums ready to fall in the lap of Pakistan. وہ بھی نہیں ملا اور وہ بھی نہیں ملا. تیسری بات جو میں ان کے بارے میں بڑا ان کو احترام عشق کرتا ہوں ان سے. فروری 1948 میں ڈھاکہ میں انہوں نے کہا کہ سرکاری زبان پاکستان کی اردو ہوگی. کس جگہ کی سرکاری زبان پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں اردو ہے بھائی؟ بھائی اردو کیا جی؟ اور غلطی میں بتاتا ہوں. پہلا وزیر اعظم مہاجر نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسٹ پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، جن کی پاپولیشن ہم سے زیادہ تھی. سو بیٹا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گریٹ پیپل کین آلسو میک گریٹ مسٹیکس. کون کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب واز اسٹوپڈ؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ویری کلیور مین. وکیل ماٹھے تھے، وکالت وکیل نے کی وکالت پڑی ضرور تھی کی کوئی نہیں تھی، ایک کیس کیا شاید. لیکن پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو مارشل لاء 58 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے لگایا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو بنایا. ایک اور بات بیٹے ایوب خان کی یاد رکھنا، 44 سال ان کی عمر تھی جب 1951 میں وہ کمانڈر ان چیف بنے. تو جب 44 سال آپ کی عمر ہو اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منسوب ہے، کہتے تھے کہ اس کے سیاسی عزائم ہیں، تو کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟
3 साल बाद फारग हो जाओ. All right. So we should have given the first Prime Minister of Pakistan should have been from East Pakistan. काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी, मैं एक और पे आपको बात उनके बारे में बताता हूँ, लॉर्ड माउंटबैटन में जो की, उन्होंने मांगा 1000 माइल कॉरिडोर, लैंड कॉरिडोर थ्रू इंडिया टू ईस्ट पाकिस्तान. नहीं दिया उन्होंने. तो लॉर्ड माउंटबैटन जिनके जो कहता था कि मिस्टर जिन्ना लीव्स मी कोल्ड व्हेन आई मीट हिम, आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी एल्स आउट. ना, ही वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आईसी. आज वो कल्ला बंदा ही बना आ गया. उन्होंने कहा मेरी जेब में खोटे पैसे. किन के बारे में कहा? दोज पीपल हु वर इन इंडियन मुस्लिम लीग, उनके बारे में कहा. सो दे कैन ऑल्सो. भुट्टो साहब अक्टूबर में जब सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ बनाया तो कैबिनेट के मेंबर थे. जब 27 या 28 अक्टूबर को अयूब खान ने मार्शल लॉ टेक ओवर कर लिया और मेजर सिकंदर मिर्जा को क्वेटा भेज दिया, फिर वो लंदन भेज दिया. आपको पता है वो मरने के लिए उनको जगह नहीं थी. ही हैड टू बी बैरिड इन ईरान. अयूब जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस मार्शल लॉ की गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर थे. सो भुट्टो साहब की उनकी चालाकी, उनकी अकल में कोई फर्क नहीं था. बट ही वाज हैंड इन ग्लव विद मार्शल लॉ, हैंड इन ग्लव विद मार्शल लॉ. Since 75 years हमने पॉलिटिकल जो रूलर्स देखे हैं वो हैंड इन ग्लव्स ही नजर आए हमें. देखिए बेटा, इसके बगैर चल भी तो नहीं सकता. चल, ये बात देखिए ना, 48 की जंग, 53 में एंटी एमडी राइट्स हुई. किसने बंद की है? फौज ने. 54 में अयूब खान कमांडर इन चीफ था. डिफेंस मिनिस्टर किसने बनाया? गुलाम मोहम्मद ने. 57 में मार्शल लॉ. क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, और जो मार्शल लॉ वाले लोग हैं दे बिकम ए न्यू सोर्स ऑफ लॉ गिवर्स, जो कानून बनाते हैं वो गले पे आ गए. अच्छा, वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नहीं निकली हमसे. याया खान आया 69. अयूब खान ने खत लिखा उनको, जब उनको हार्ट अटैक हो गया. हार्ट अटैक हो जाए तो बहुत सी चीज़ें बंदगी ख़राब हो जाती हैं. उन्हें ख़त जो लिखा अयूब खान ने, और वो गौर अयूब की किताब में है लिखा हुआ कि याया बजाय स्पीकर को देने के याया खान को लिखा, यू डू योर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कह जी असी करने हैं. 62 का आइन ख़त्म. उन्होंने पहले 56 का आइन किया, उन्हें 62 का. और हमारी अदलिया खफा न हो जाए हमसे. 69, 70, 71 किसी ने याया खान को नहीं छेड़ा, किसी अदालत में नहीं छेड़ा. ठीक है, हैंड्स एंड ग्लव्स. जंग हो गई, जंग में फैंटी पड़ गई. फिर लोग भूल जाते हैं, अब पता नहीं क्यों भूलते हैं, कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो was the first and the only civilian chief martial law administrator. Why do you forget it? From December 71 till 21st of April 72. एक बात. दूसरी बात, जिन्होंने अबूरी आइन दिया April 21st of April 1970, it was for all practical purposes a presidential form of government. उनको ताकत, ये कि वो 1 रुपया तनख्वाह लेते थे, बट उनकी रिपेयर हुई प्रॉपर्टी. जो जजेस से बैक डोर डील्स होती हैं, इट्स मतलब ओपन सी, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो छुपी भी हो. बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं. हम किसी का नाम नहीं लेंगे. नहीं, लेकिन ये जो है वकला के साथ जो जजेस डील्स करते हैं, आई वांट योर कमेंट्स ऑन दैट. किस तरह से ये होता है, प्रोसेस क्या है, किस तरह से जज चैम्बर में बुला के वकील से डील करता है, वकील किस तरह से अप्रोच करता है, क्योंकि ये होता है. लोग आप जैसे शख्स से जानना चाहते हैं कि होता कैसे है भाई. अच्छा. मुझे एक शख्स ने बताया कि एक सिविल जज जो काफ़ी थे यहाँ, उन्होंने ये मेन रोड जो है, क्या एवेन्यू कौन सा है जो पहाड़ के साथ साथ सड़क जाती, मार्गला एवेन्यू, मरगला हिल. उन्होंने कहा कि मरगला हिल में उन्होंने घर बना लिया. ऑलराइट.
میں نے لا 69 میں کیا ہوا ہے, رائٹ. اور میں خواجہ سلطان صاحب سے, پھر خلیل الرحمن خان جو بھی بعد میں ہائی کورٹ کے جج ہو گئے اور سپریم کورٹ کے بھی جج ہو گئے, پھر ریکٹر بھی لگ گئے, پھر ایس ایم ظفر کے ساتھ, پھر جسٹس کورنیلیس کے ساتھ. میں 10 سال جونیئر رہا تھا, اپرینٹس. 10 سال کے بعد مجھے وہم ہوا کہ میں دفتر کھول سکتا ہوں. 10 ایئرس. مجھ سے کبھی کسی جج نے پیسے نہیں مانگے, نہ ہی اس کے کسی ٹاؤٹ نے پیسے مانگے. جو میں سنتا ہوں لوگوں سے وہ یہ ہے کہ ججوں نے آگے ایک آدھا بندہ رکھا ہوتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ ڈیل کرتا ہے. یہاں کئی ججوں نے, مجھے نہیں پتا کون ہے وہ, میں نے کبھی ہوا ہی نہیں کبھی, کیونکہ جج نے میرے خلاف بھی فیصلہ کیا سول جج, میں اپیل کے پیسے لبن گے, روین کر لیں, اپیل کر لیں, ہائی کورٹ جانے. کچھ وکیل ہوتے ہیں جو تعلق پیدا کر لیتے ہیں ججوں کے ساتھ. 85% سول وکالت حکم امتناعی کی ہے, انٹرم آرڈر. حالانکہ وہ سول پروسیجر کوڈ میں بھی آ گیا کہ 6 مہینے سے نہیں دے سکتا, 6 مہینے کے ساتھ آپ نے پھر سننا ہے اور پھر آپ نے ریزنڈ آرڈر دینا ہے. دیکھ بیٹے, مجھے یقین ہے کہ کچھ حرکتیں اگر انسان کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ چپک جاتی ہے, وہ ہلتی نہیں ہے. جو جواری ہے, جوا کھیل ہو جواری ہے, جس کو خواتین کا شوق ہے خرید کے وہ زانی ہے, جس کو لڑکوں کا شوق ہے بیہودہ آدمی, قوم لوط کا بندہ ہے. کچھ چیزیں ہمیں چپک جاتی ہیں. رشوت ایک کام ہے جو ہمیں چپک جاتا ہے. لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہم اوپینین بھی فارم کر لیتے ہیں. سنی سنائی بات, جس وکیل کو کیس ٹھکا اور یہ جج نے دوسرے پاسے پیسے پاڑ لیتے نا, رائٹ. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو سے کہ یہ جج پیسے پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا ہے. نہ ہم نے کبھی, نہ کسی نے ہم سے مانگے, نہ ہم نے پتہ لگا کہ دے. بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ آیا ہے اور اس نے ایک بات کی ہے کہ جج کے بارے میں ہے کہ جی اگلی بات میرے سامنے نہ کرنا, اباؤٹ ڈونٹ ٹاک, جو کرنا ہے آپ نے کیا کریں, ڈونٹ ٹاک ٹو می, آئی ایم ناٹ اے پارٹی ٹو دس, آئی ریفیوز ٹو بی اے پارٹی ٹو دس, آئی ول ناٹ بی. اور مجھے اگر کوئی پوچھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یا کوئی بات سے, میں 2 باتیں سے, ایک سب بچوں کو, نیور چیٹ ان این ایگزامینیشن, بیٹر دیٹ یو فیل, بیکاز اف یو چیٹ you will reduce yourself in your own estimation. Don't do that. دوسرا, جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں ان سے اونچا نہ بولو. Be grateful کہ وہ کام کرتے ہیں. Don't shout at them. I don't think میں نے کوئی تیسرا مشورہ دیا. Never given a third round. It's for them to find their life. میں ان کی تقدیر نہیں بنا سکتا. They have to make their own destiny. Make their own. They have to make their own mistakes. کتنا آسان ہو یہ کہنا کہ جی میں نے غلطیاں کی ہیں, وہ کریں گے. They will make their mistakes and learn from them. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں بڑیاں کتابیں پڑھی ہیں. نہ
they'll find themselves. Let them find their destiny. Let them find out who they are. یعنی مجھے اپنے بارے میں یہ پتہ ہے کہ اگر میں بہتر ملک میں ہوتا تو مجھے جوانی میں پاگل خانے بھیج دیتے، دماغ ٹھیک نہیں کرتا. The question is then ہم کیا اس پروسیس سے نکل پائیں گے کبھی؟ کیا یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جس سے ہم کہیں گے کہ کیا اچھی بات آپ نے ایوولوشن کی بھی تھے، اسے ارتقا کہتے ہیں اردو میں. کیا ہم جو ہے یہ جو ڈیموکریسی کو ہم کہتے ہیں کہ ریئل مینز میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہیے، خان صاحب اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کبھی ہو بھی پائے گا یا صرف یہ ایک مفروضہ ہے، ایک خام خیالی ہے، ایک خواب ہے؟ دیکھو مقروض تو ہم ہیں، چلو نال مفروض بھی ہو جاتے. بیٹا اسٹیٹس یا مملکتیں اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، انسان بناتا. اس مملکت کی حدیں یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ وہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ حالات فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اف یو آر پاورفل، کیوں ہے حضرت عمر کے دور میں 637 میں پرشیا فتح ہو گیا، 639 میں ایجپٹ فتح ہو گیا. ایکسپینڈنگ. یار یہ اچھا چل کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اٹس اے نائس سلوگن. لا الہ الا اللہ ساتھ کوئی ہم مسلم ہم تو وی ڈونٹ، کوئی بھی جو 3 ریلیجنز ہیں دے ڈو ناٹ ڈاؤٹ اٹ. دیر از اونلی ون گاڈ. وہ یہوہ کہتے ہیں، وہ گاڈ کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں. Exactly. It's human that creates the boundaries. انسان بناتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی بھائی صاحب، اگر لیٹس ٹیک اٹ ایگزامپل، اگر ہندوستان مدد نہ کرتا سری لنکا کی تو تامل علیحدہ ملک بن گیا ہوتا. راجیو گاندھی کی گردن اڑانی پڑی اس خاتون نے، بلو اپ کیا. ہم غلطیاں نہ کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں لگنا ہوتا. اچھا چیکوسلوواکیا ہمارے سامنے ہے، یونائٹڈ سوویت یونین اپنے سامنے ٹوٹی. امریکہ ٹوٹ جاتا، سول وار کرنی پڑی. نا آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا. میں عمران خان صاحب کو 1972 سے جانتا. ٹھیک، میرے بڑے بھائی سلیم الطاف بھی کرکٹر ہوتے تھے، گڈ سوئنگ بالر، بٹ عمران خان واز کلاس. یہ شرمیلے سے آدمی ہوتے تھے، گفتگو زیادہ نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے پارٹی بنائی تو میرے خیال ہے سینکڑوں سے بات کی انہیں، میرے سے بھی بات کی. وہ مجھے تم کہتے ہیں، میں انہیں ہمیشہ سر کہتا ہوں، یاد رکھنا. تم پارٹی میں آئے. میں کہا سر میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پارٹی نہ بنائیں. آپ جو کام کر رہے ہیں آپ عیدی سے بڑے انسان بن جائیں گے. ڈونٹ گیٹ انٹو پالیٹکس. تو مجھے کہتے ہیں نہیں، تم اور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاز پہ اور ہم سمجھتے ہیں ہم فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے، لیکن اگر جہاز ڈوبا تو سب ہی ڈوب جائیں گے نا. somebody has to do something. Now if you remember correctly 92 میں انہوں نے الیکشن لڑی، 1 سیٹ ملی، 1 سیٹ. پرویز حسن سب ہار گئے، سارے ہار گئے تھے. 97 کی انہوں نے الیکشن نہیں لڑی. اچھا اب لوگوں کو کئی میں کہوں گا تو وہ بھی خفا نہ ہو جائیں. پرویز مشرف صاحب نے انہوں نے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو کی آفر دی. بھائی یاد ہے پرویز چیف ایگزیکٹو بنا تھے، آپ پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں تب تک. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں اسے ٹیلی ویژن زیادہ کرتا تھا، اور طارق ندیم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کو بھی پتا ہے، اور خواجہ نجم صاحب. کرنا ہے پروگرام کرنا ہے. عمران خان کا پروگرام، وہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہو رہا ہے، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہو رہا ہے، اور ہم تیاری پکڑ لی کہ ہم کرنا. وہ تو نہ آئے لیکن میں نے عیدی صاحب کا پروگرام کیا.
تو وہ کہتے تھے پرویز مسرت. میں نے کہا مسرت ان کو ہوگی لیکن مسرت نذیر اور شخصیت ہے, وہ پرویز مشرف ہے. عمران خان refused. 97 election. What were the reasons why Imran Khan refused? I asked him once. He said یہ کوئی طریقہ نہیں حکومت میں آنے کا, یہ کوئی طریقہ نہیں حکومت میں آنے کا. رائٹ. جب اگلی الیکشن ہوئی تو ان کو خیبر پختونخوا کا حصہ ملا, جو مسلم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت کی. وہ ایک لرننگ پروسیس تھا, لرننگ پروسیس. نیکسٹ الیکشن میں اگین ہی واز لمیٹڈ. نیکسٹ الیکشن میں ہی واز گیون دا سینٹر. میں آج تک نہیں, سب میں نے ایک دن پوچھا بھی ایک شخص سے, خیال اس کا نام نہیں لینا, میں نے یہ کہا کہ آصف کھوسہ صاحب نے ججمنٹ دی سپریم کورٹ میں. میں آصف کھوسہ صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں, لائق وکیل, بڑی جو اگر آپ پیناما کیس کی ججمنٹ پڑھیں تو اٹس اے ورک آف لٹریچر, کیونکہ اس میں 39 صفحے کی ججمنٹ ہے گلزار صاحب کی, اور ایک اور اعجاز الاحسن صاحب کی بھی بڑی. اعجاز صاحب کی جو پہلی ججمنٹ تھی نا, وہ جب میں نے 80% پڑھی تو وہ تھے کہ اور آخر میں جا کے چینج, جس سے جے آئی ٹی بنی. کرمنل سائڈ پہ ون آف دا ٹاپ جج ان سپریم کورٹ. بڑی اچھا آدمی, اعجاز الاحسن بہت اچھا, بہت اچھا آدمی ہے. اب ان کو مل گئی تو آصف کھوسہ صاحب نے کہا یہ ایکسٹینشن آپ کیسے دیتے ہیں آرمی چیف کو. رائٹ, دیٹ واز دی اپرچونٹی. اس وقت جو آرمی چیف تھے وہ کابینہ میٹنگ میں بیٹھے, یہاں قانون پاس ہوا, ان کو ایکسٹینشن ملی, خود بیٹھے ہوئے تھے وہ. اب ایک اور آپ کو بات بتا دوں, تو عمران خان صاحب کے پاس اتنی گولڈن اپرچونٹی تھی جب, تو وائی ہی مس دا چانس. اب اگین great people also make mistake. In politics there is also a sense of timing. You do it once, پھر نہیں ہو سکے, پھر اور نہیں سکتے. You can't do it later on. اب ان کو 3 ووٹ ایم کیو ایم کے ان کے خلاف پڑے, جس سے ان کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. میں ان کا مشیر ہوتا, میں نے انہوں نے کہا تھا, وہ علیحدہ کہانی. میں کہتا ہوں ان کو وزارتیں آپ نے کم دی اور دے دیں, آپ نے کون سے پلے سے دینی. جب وہ میٹنگ کال ہوئی تو مجھے بھی حکم ملا, وہ آخری میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے گھر میں, تو میں پہلے اسپیکر صاحب کی طرف گیا, ان کو ساتھ لیا, وہاں چلے گیا. میرا بیٹا بھی تھا ساتھ, بیرسٹر, اس کو اندر نہیں جانے دیا, باہر بیٹھ رہا اندر. تو وہاں ساری ایکس کابینہ بیٹھی اور وکیل بھی بیٹھا ہے, بابر امان بیٹھا ہوا, ایک لاہور والے بڑے اچھے وکیل ہیں, جج تھے, وہ بھی نہیں ہے. تو وہ پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, تو بابر امان صاحب, بابر صاحب بھولنا نا, آپ نے کہا, اٹھے, سر میں نے تیار کر لی ہے پٹیشن, ہم آج رات کو چیف جسٹس کو پیش کریں گے, بخاری صاحب بھی ساتھ جائیں. میں تو نہیں جاؤں گا, آئی گوئنگ ٹو کورٹ روم. یہ ساری ختم ہو گئی اگینسٹ دا آرمی چیف. یہ گفتگو جو جب نہیں, نو کانفیڈنس موشن, وہ کیا ہوا جو آ رہا تھا, نو کانفیڈنس موشن. ابھی ہوئی نہیں تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہتے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, ایک ووٹ سے حکومت گرتی. اب دائیں ہاتھ بیٹھے ہوتے, بائیں جا کے بیٹھے, اسٹے ود ان دا سسٹم کہتے نا. مجھے ذاتی طور پہ جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا, کیا جہاز میں تھے, ان کو اڑانے دینا ہی نے, اس نے کون سا کو کیا, کو تو انہوں نے کیا جو ادھر تھے. تو پرویز مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو گوال منڈی سے, جہاں نواز شریف ایک دفعہ الیکشن لڑے تھے وہاں سے اور جیتے تھے, وہاں مٹھائیاں بانٹی گئی. سو ہم عوام بھی
ویلکم کرتے ہیں افواج کا ٹیک اوور کرنا. مجھے بتائیں نا کون سی دیکھیے 15 سال حکومت کی ہے نا. سیاستدانوں سے جب ریلیف نہیں ملتا ہے سر, کیا تو سیاستدانوں سے ریلیف نہیں ملتا تو انہوں نے کسی کی طرف بیکاز دے آر لوکنگ فار دیئر بریڈ اینڈ بٹر. دیکھو بیٹا, یہ ذہن میں رکھنا, آپ کی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے. سیاستدان اور اسٹیٹسمین میں ایک فرق ہوتا ہے. اسٹیٹسمین وہ ہوتا ہے جو دور کی دیکھتا ہے, سیاستدان ہوتا ہے جو وہیں ہو جائے, منو جڑے لبنا ہے آج ہی لب جائے. سیاستدان ہمارے وہ ہیں جنہوں نے سسٹم پرفیکٹ کر لیا ہے الیکشن جیتنے کا. ٹھیک ہے نا. ہم ایک کے بارے میں نے نہیں دیکھا بٹ میں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑی, شاید وزیر بھی ہیں, تو لوگوں کو بلا کے 5,000 کا نوٹ قرآن شریف پہ رکھا اور کہا جی کہ مجھے ووٹ دیں. رائٹ, دس از کالڈ دی پروسیس آف انجینئرنگ این الیکشن. رائٹ. اچھا جی, الیکشن ہو گئی, چلو ہو گئی. 3 فارم ہیں, 45, 47 اینڈ 48. 45 وہ ہے جو پولنگ اسٹیشن میں تھے, سب کی موریں ہوتی. 47 وہ ہے جو ریٹرننگ افسر کرتے. اگلا فارم وہ ہے جو الیکشن کمیشن کرتی. الیکشن کمیشن وہ سارے فارموں میں دھاندلی نہیں کر سکی جو ریٹرننگ افسر نے کیا. بھائی کتنا آسان ہے, 110 ووٹ بنے ہیں, آپ 1110 کر دیں, ایک کا ہی لانا ہے. بہت ہی لب کرو, اور جی اینے تو ووٹ نہیں ہے گئے, اینے تو ووٹ نہیں, اینے تو ووٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں پہلی دفعہ کل میں پڑھ رہا تھا اور آج بھی پڑھ رہا تھا, بھارت میں دھاندلی کی خبر نہیں آتی. الیکشن ہوتی, ہوا ہے نا, چلے جانا. ٹھیک. ہمارے ہاں ہمیشہ دھاندلی کی خبر ہوتی, چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن ہو, ایوب خان کے ساتھ ہو, دھاندلی. انسیڈنٹلی جسٹس کیانی نے ہونا تھا ان کا حریف, ان کے مقابلے میں, اگر وہ فوت نہ ہو جاتے. بٹ ڈیتھ کین کم ٹو اینی بڈی, بیکاز فاطمہ جناح ایک وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں اور ساری زندگی ان کے ساتھ رہی. نہ وہ سیاستدان تھے, نہ ان کو اردو آتی تھی, اینڈ شی واز این اینگری وومن, آلسو شارٹ ٹیمپرڈ, اینڈ ریممبر شی واز مرڈرڈ. Never forget that also, never forget that also. So she was not a great candidate. لیکن دھاندلی پھر بھی کرنی پڑی. Right? Now, Imran Khan صاحب, if I were to ask him, یہ کہ میں 9 سیٹوں سے الیکشن لڑوں گا, 8 جیت جاؤں گا, then what? Then what? Stay there. Stay in the system. اچھا, یہ کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن میں الیکشن ہونی ہے, لکھا ہوا اپنی جگہ اور عمل کرنا اپنی جگہ. مہندر سنگھ بیدی بزرگ تھے, فوت ہو گیا. ان کو جب پہلی دفعہ ملا تو انہوں نے مجھے 2 شعر سنایا. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. میں نے کہا جی. دوسرا جو انہوں نے شعر سنایا وہ فیض صاحب کی گلوں میں رنگ ہیں بڑے بڑی سے, ہوا جو تیر نظر نیم کش, یعنی وہ ہے نا وہ پوری طرح کھینچا نا, ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل, مزہ تو تب ہے کہ سینے کے آر پار چلے. واہ واہ, یہ ساڈا ہو جا کدی تیرے نظر نہیں آیا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ تھینک یو بیٹا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا اور ہم نے کھل کے باتیں کی, پولیٹیکل سائڈ پہ بھی کچھ, پاسٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, جوڈیشل سائڈ کی بھی تمام باتیں, تمام وہ کویشچنس جو آپ چاہتے تھے کہ ہم کریں نعیم بخاری صاحب سے, وہ ہم نے ڈسکس کیے.
ہی از ویری کائنڈ کہ انہوں نے سارے جوابات دیے، بڑے کھل کر دیے، اور یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. تو میری کوشش یہ تھی کہ ہم سم اپ کر لیں جوڈیشل سائڈ کو بھی، پالیٹکس کو بھی، پھر پاکستان کی ہسٹری کو، اور فیوچر کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.